جانے رسول خدا کی آمد ہے، ملکہ جنت و معاشر کی آمد ہے، راضیہ مرضیہ کی آمد ہے، بضعت مصطفیٰ کی آمد ہے، عاصیوں کی رہائی کا دن ہے، دہر میں فاطمہ کی آمد ہے، بعد میں ہوگی آیت تطہیر، پہلے نور کسا کی آمد ہے، جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے اس حجاب خدا کی آمد ہے، آج یوم النساء منائے جہاں، آج خیر النساء کی آمد ہے، خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں، میری مشکل کشا کی آمد ہے، لفظ ام ابیہا کی روح سے مادر مصطفیٰ کی آمد ہے، تم پہ واجب ہے آج خوش ہونا، سید و سیدہ کی آمد ہے، حجتوں پر خدا کی حجت، محور کلنا کی آمد ہے، قاب قوسین و ادنا والوں میں مرکز انما کی آمد ہے، مصطفیٰ پر درود کا دن ہے، آج صلی علیہ کی آمد ہے، آج جبریل کے لیے اکبر، آج جبریل کے لیے اکبر سدرۃ المنتہا کی آمد ہے، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ کنیز حق مادر ائمہ، جہاں میں کوئی نہ ایسی بیٹی نہ ایسی مادر نہ ایسی زوجہ، کیے ہیں دنیا میں کام جیسے خدا نے بخشے ہیں نام ویسے، بطول صدیقہ زہرا عذرا محدثہ طاہرہ زکیہ، نماز کی شان اللہ اللہ ہے، دین کی جان اللہ اللہ، زمین پہ محور نماز زہرا، فلک پہ نور جبیں کا جلوہ، یہ بستیاں سب ہیں فاطمہ کی، نجف خراسان مکہ خضرا، دمشق سامرہ کربلا قم، مدینہ و کاظمین و کوفہ، انہی کے ایثار اور کرم کے بشر بھی شاہد ملک بھی شاہد، نبی بھی شاہد خدا بھی شاہد، گواہ ہے حل عطا کا سورہ، جہاد شبیر صلح شبر، وقار کلثوم عزم زینب، ہر ایک کردار ہے بدل ہے، ہر ایک میں فاطمہ کا جلوہ، سبق زمانے کی عورتوں نے حیا و غیرت کا ان سے سیکھا، انہی کے احسان ہے کہ اب تک جہاں میں ہے رواج پردہ، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر تھا شکر خدا زباں پہ، ہنسی خوشی زندگی بسر کی، لبوں پہ آیا کبھی نہ شکوہ، کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹا نہ، دختر مصطفیٰ کے در سے ہر ایک سائل کی جھولی بھر دی، گزر گیا اپنے گھر میں فاقہ، یہ وہ مالکہ ہیں وہ خادمہ ہیں، مگر شرف ہے یہ تربیت کا کہ شہزادی کے نام کے ساتھ لے رہا ہوں میں نام فضہ، کنیز ہے یہ مگر اسی سے حدیث و قرآن کی بات پوچھو، یہ فیض تعلیم فاطمہ ہے کہ خاک سے بن گئی ہے فضہ، دختر مصطفیٰ سیدہ سیدہ، دختر سیدہ، دختر مصطفیٰ سیدہ سیدہ، ہیں یہ خیر النساء سیدہ سیدہ، دختر مصطفیٰ سیدہ سیدہ، زوجائے مرتضیٰ سیدہ سیدہ، ہیں یہ خیر النساء سیدہ سیدہ، خلد کی مالکہ سیدہ سیدہ، یہ درود پہ خود، یہ درود ان پہ خود پڑھ رہا ہے خدا، راضیہ مرضیہ سیدہ سیدہ، نور واحد ہیں یہ نور صلی علیہ، ہیں یہ نور کسا سیدہ سیدہ، مومنی کے لیے ہیں شفا ہی شفا، دہر میں سیدہ سیدہ سیدہ، جھک گئے سجدے میں سارے جہاں، سدرۃ المنتہا سیدہ سیدہ، غازی عباس کو جس نے بیٹا کہا، مادر باوفا سیدہ سیدہ، مل رہا ہے سخن ان کا احسان ہے، کر رہی ہے عطا سیدہ سیدہ، بس یہی تو نوازش کی معراج ہے، دے رہی ہے دعا سیدہ 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 سیدہ۔ Ali
السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسلہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایتھا الحوراء الانسیہ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک ایتھا المظلومۃ المغصوبہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلا عیوننا ببقاء علی الزہرا، ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہرا وعلى بعل الزهرة وعلى أبناء الزهرة وعلى أولاد الزهرة وعلى شيعة الزهرة وعلى محب الزهرة، واللعنة الدائمة على أعداء الزهرة من يومنا هذا إلى لقاء يوم الزهرة، وقال إله الزهرة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، ایامکم سعیدہ، عید مبارک، اور آپ لوگوں کو خداوند متعال آج کی نعمتوں میں سے وہ عطا فرمائے جو آپ کی توقع سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی نعمتیں فراوان ہوں آپ کے اوپر۔ دیکھیے عید کا دن ہوتا ہے نا، ہر شخص صاحب عید سے جس کے گھر میں خوشی ہو کچھ نہ کچھ مانگنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو آج کا دن عید کا دن ہے، ویسے بھی کربلاء مقدسہ ہے، کربلاء مقدسہ کے اندر ویسے بھی معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے تحت قبۃ الامام حسین علیہ السلام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے مانگتا ہوں کہ مولا ہم مانگیں گے کم ہوگا، آپ عطا کریں گے، آپ کی عطا وسیع ہے۔ تو میں آج آپ سے مانگتا ہوں کہ مولا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، آپ عنایت فرمائیے ہمیں اپنی دسترس کے مطابق۔ مولا ہمارے لیے حجت خدا کی ظہور کی عید ہمیں عطا فرمائیے، اور ہم آپ سے مانگتے ہیں مولا جو بیمار ہیں صحت ہو، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرمائیے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے مولا اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اور ہمیں اپنے پاس آ کر اپنی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا سے ہم نے مانگ لیا، اب ہم جس طریقے سے آپ سے روزانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام ہمارا چند جہات سے دیکھ سکتے ہیں، جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں پر رحمت برکتیں اپنی فراوان کرے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل حال رہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دینی خدمات کو پیش کرتے رہیں۔ آج کا دن ویسے بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد کا دن ہے، اور یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نعمتوں اور بہت ہی عزتوں اور بہت ہی بزرگواریوں کا سبب ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خازن جہنم کو منع کر دیا ہے کہ جہنم میں آگ نہیں جلانی۔ آج کے دن کے اندر لوگوں کے اوپر رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر ہر لوگ، ہر قسم کے لوگ، فرشتے، لوگ، جن و ملک، فرشتے سب خوش ہیں آج کے دن۔ کیوں خوش ہیں؟ آج کے دن رسول خدا سید دو عالم کے گھر کے اندر خوشی ہے، امیر کائنات بھی خوش ہیں، کیونکہ اماموں کی ماں آ رہی ہیں آج کے دن میں۔ تو اسی اعتبار سے میں آپ کے حضور ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں جو کہ فضائل پر مشتمل ہے۔ کہا کہ ان سدیر السیرفی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، میں راویان کے نام کے ترجمے کے بجائے بلکہ ہدف تک آ کے وہاں پہ ترجمہ شروع کروں گا۔ ان آبائہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو اللہ نے، ہم کہہ رہے ہیں آج کے دن آمد ہوئی ہے، ان کا نور اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور اس وقت خلق فرمایا جبکہ زمین اور آسمان خلق نہیں ہوئے تھے، یعنی اول اور ابتدا خلق نہیں ہوئے تھے۔ پھر کہا فقال بعض الناس، لوگوں نے، کچھ جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، کیا کہا؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ فقال فاطمہ حوراء انسیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حوراء انسیہ ہیں، یہ انسانوں میں حور کی کیفیت میں آئی ہیں۔ قالوا یا نبی اللہ وکیف ہی حوراء انسیہ، پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حوراء انسیہ کس طریقے سے ہیں، یہ انسانوں میں حور کس طریقے سے ہیں؟ قال خلقہ اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو اس وقت خلق کیا تھا قبل اس سے کہ جناب آدم یا ارواح خلق ہوں، یعنی کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ خلق ہو چکی تھی۔ فلما خلق اللہ عز وجل آدم اردت علی آدم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کر دیا تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا، جناب آدم علیہ السلام کو یا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حضور پیش کیا گیا۔ قیل، کہتے ہیں یا نبی اللہ وَأَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، نبی اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں پر رہتی تھی جب کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا؟ قالا کانت فی تحت حکت تحت العرش، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ عرش تلے ایک خاص مقام تھا، ایک قبہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ سکونت پذیر تھی۔ پھر کہا قالوا یا نبی اللہ فما کانا طعامها، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ان کا کھانا کیا ہوا کرتا تھا؟ قالا التسبیح والتقدیس والتحلیل، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو غذا ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ پڑھتی تھی، سیر ہو جایا کرتی تھی۔ پھر کیا کرتی تھی؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، لا الہ الا اللہ کہتی تھی، سیر ہو جایا کرتی تھی۔
پھر کیا ہوتا تھا؟ تو حمید الحمدللہ کہتی تھی، سیر ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی معصومین علیہ السلام مادہ اور مادیات کے محتاج نہیں ہیں، یہ تو ان کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے۔ کہا فلما خلق اللہ عز وجل آدم واخرجنی من صلبہ واحب اللہ عز وجل ان یخرجها من صلبی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو مجھے ان کے صلب پر نور سے مجھے دنیا میں لے کر آیا، اور پھر میرے صلب سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دنیا میں لے کر آئے۔ جعلہا تفاحۃ فی الجنہ وآتانی بہا جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک سیب کی کیفیت میں خلق کیا، اور پھر جبرائیل وہ سیب میرے پاس لے کر آیا۔ فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام، اے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلام بھیجا، درود بھیجا۔ اچھا ایک بات ہے کہ سلام اور درود بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لازمی نہیں ہے کہ جبرائیل درمیان میں ہو، کبھی کبھار خداوند متعال خود بھی بھیجتا رہتا، کبھی کبھار کیا دائمی ہے خداوند متعال کا درود و سلام، جس طریقے سے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اور ملائکہ پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے وہ اپنے لیے شرف طلب کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود محتاج ہے اس شخص کی یا اس ذات کی کیفیت کے اندر کہ وہ پہنچائے۔ پھر کیا کہا؟ فقال علی، جبرائیل نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا محمد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، سلامتیاں اور اللہ کی رحمت ہوں آپ پر اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قلت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ حبیبی جبرائیل، اے حبیب، اے میرے دوست جبرائیل، تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلام اور رحمتیں نازل ہوں۔ فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام، پھر جبرائیل نے کہا اے محمد آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ قلت منہ السلام وإلیہ یعود السلام، اسی سے تو ہر سلامتی ہے، اسی کی طرف ہر سلامتی کی بازگشت ہے، یعنی سلامتی جس کے اوپر ہے اس کی بازگشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر کہا قال یا محمد ان هذه تفاحۃ اهداها اللہ عز وجل الیک من الجنہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ فَأَخَذْتُهَا وَضَمَّمْتُهَا إِلَى صَدْرِي، میں نے اسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ قال یا محمد یقول اللہ جل جلالہ، جبرائیل نے کہا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلھا، اسے کھا لو۔ فَفَلَقْتُهَا فَرَأَيْتُ نُورًا سَاطِعًا وَفَزَعْتُ مِنْهُ، میں نے جو اس کو تھوڑا سا ٹوٹے کیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے، میں اس سے تھوڑا سا حیرت میں پڑ گیا، یہ حیرت ہمارے لیے ہے۔ فقال یا محمد، جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک لا تأکل کلھا، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اسے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ولا تخف فإن ذلك النور للمنصورات في السماء وهي في الارض فاطمہ، نہ گھبرائیے، یہ جو نور ہے اس منصورہ کا ہے جو آسمان میں منصورہ ہے، زمین پر ان کا نام اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رکھا ہے سلام اللہ علیہ۔ قلت حبیبی جبرائیل ولما سمیت فی السماء المنصورہ وفی الارض فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، ہمیں بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ منصورہ، زمین پہ فاطمہ کس لیے رکھا ہے یہ نام؟ قال سمیت فی الارض فاطمہ لانہا فطمت شیعتها من النار، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فاطمہ اس لیے رکھا ہے نام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیونکہ سیدہ کے جو محب ہیں وہ آتش جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہیں سیدہ کی وجہ سے۔ وَفُطِمَ أَعْدَاؤُهَا مِنْ حُبِّهَا، ایک بات جو مہم کہا کہ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمن جو ہیں سیدہ کی محبت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ آج جس کسی کو بھی دیکھیں، محسوس کریں، احساس کریں، حس کریں کہ کوئی شخص سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی رکھتا ہے تو یقین کر لیجئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی کرنا اس کی نجاست کی دلیل ہے، کیونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام اس بات پر دلیل ہے کہ دشمن جو ہیں سیدہ سے محبت کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے۔ پھر کہا وَهِيَ فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَةٌ، آسمان کے اوپر منصورہ رکھی گئی ہیں، کیوں؟ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی وجہ سے۔ وہ قول کیا ہے؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اس نعمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہوگی، نعمت بھی عرض کرتا ہوں، لوگ اس دن فرحت میں مبتلا ہوں گے، خوشحال ہو جائیں گے، فرحان ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، یعنی نصر فاطمہ لمحبیہا، یا اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن مدد کرے گا وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرے گا، اور یہ مدد ایسی ہوگی کہ لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا چاہنے والا، چاہنے والوں کا چاہنے والا، چاہنے والوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، چاہنے والوں کو کھانا پانی کھلانے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو جہنم میں چلا جائے۔ ہر شخص حب زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، اور یہ حب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے اسی طریقے سے ہے کہ اگر حب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہو تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بلکہ ہر وقت انسان کی ذات ہی جہنم بن جاتی ہے۔ پھر ابھی عبداللہ علیہ السلام سے اسی قسم کی ایک اور حدیث بھی روایت ہوئی جس کے اندر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے، اور بیان کیا گیا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، رتبہ، عالی شانیت بہت ہی زیادہ آشکار اور بہت زیادہ بلند ہے۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس جو ہے، میں نے آپ کے حضور انا اعطینا کی سورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ واحد سورت ہے جو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگواری کو آشکار کر دیتی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر۔ آج کے دن کے اندر کچھ اعمال تھے، غسل تھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ درود پڑھنا تھا، آج کے دن خوشی بنانی تھی، آج کے دن اچھے کپڑے پہننے تھے، آج کے دن لوگوں کو تبریک کہنی تھی، آج کے دن فقراء پہ خرچ کرنا تھا، بذل کرنا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، معاونت کرنی تھی، اپنے عزیزوں سے خوش اخلاقی کرنی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج کے دن سورہ کوثر کا بہت زیادہ ذکر کیا جائے، سورہ کوثر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، سچے رسول، صدیق پیغمبر کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی ابتر کی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آنے کی وجہ سے وہ دھو دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، وہ تہمت لگانے والے آج بھی ابتر ہو کر رہ گئے ہیں۔ کافی سارے ایسے ابتر تھے جن کے ہاں اولاد دیکھی گئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ ابتر کہا گیا قرآن مجید نے کہ جو آپ کا دشمن ہوگا ابتر ہوگا، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر ڈھیروں بچے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بچے کس کے ہوا کرتے ہیں؟ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے جو کہلاتے ہیں، ان کے جو دشمن اہل بیت ہوگا، بے نسل ہوگا، بے اولاد ہوگا، جو ان سے منسوب بچے ہوں گے وہ ان کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ کسی پرائے کے بچے ہوں گے۔ کہنے کے لیے میں نے کہہ دی بات، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دشمن جو ہے وہ جو بھی کھائے گا، جو بھی پیے گا، وہ حرام کھائے گا، حرام پیے گا، کیونکہ یہ زمین کے اوپر جتنا بھی پانی ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق المہر ہے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی خشکی ہے یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق المہر ہے۔ زمین کے اوپر یہ جتنی بھی انگوری ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ زمین کے اوپر یہ جتنی بھی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں حب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہیں۔ حب زہرا جس کے دل کے اندر نہیں ہے وہ دنیا کے اندر ہی جہنم اپنے اندر محسوس کرتا رہتا ہے۔ اگر دیکھنی ہے جنت، حقیقت جنت دیکھنی ہے تو محبت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حس کیجئے۔ محبت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حس کرنے کے بعد آپ یقین جانیے دل کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک فرحت، ایک سکون، ایک آشتی، ایک امن اور ایک سکون آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ اور سکون اگر کہیں محسوس ہو نہ ہو، دیکھیے اگر آپ نے یہ تھوڑا سا بھی احساس کیا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہمارے اندر سکون، تسلی، پیار، محبت لے کر آتی ہے، تو یقین جانیے اس کا بہترین، اعلیٰ، عمدہ ترین احساس جو ہے کربلاء مقدسہ میں آ کر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کربلاء مقدسہ کے اندر آنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے دلوں کے اندر ایک فرحت ہوتی ہے۔ کربلا کا لفظ آیا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہو گئی۔ یہ محبت ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے۔ جو کچھ نہیں بھی جانتا اہل بیت علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، اس سے پوچھئے
جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو نبی کی نسبت ان کے دماغ کے اندر آشکار ہو جاتی ہے، اور یہ محبت امام حسین علیہ السلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیش خیمہ ہے، اسی کی وجہ سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت ہے۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سورہ کوثر کا مصداق ہے، خیر کثیر ہے، ایسی رحمت جو رحمت للعالمین کے اوپر آ کر رحمت بن جائے انہیں کہا جاتا ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایسی ایمان جو کہ کل ایمان کے لیے آ کر نصف ایمان کی حصے دار بن جائیں انہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ایسی خاتون، ایسی ماں جو جوانان جنت سردار کی جنت کو اپنے قدموں تلے رکھتی ہو اسے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ صرف اور صرف نبی کی بیٹی نہیں ہے، نبی کی وہ اصل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کر پکارا، کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ کی اصل ہے، اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی حقیقت ہے، اپنے باپ کو آشکار کرنے والی ہیں، اپنے باپ کی بقا ہے، اپنے باپ کی بقا کا سبب ہے، علت حیات دین ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ رقیق الفاظ کہتے تھے ان کا منہ توڑ جواب نہ ہوتا۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے 11 اماموں کو دنیا میں لانے کا سبب کوئی نہ ہوتا۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جناب، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر آیا لولاک لما خلقت الافلاک، نبی کریم اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور مجدہ سنایا گیا، کیا تھا؟ کہا کہ لولا علی لما خلقتو، کا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ فرماتا۔ اب دونوں بیٹھے تھے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی، کہا کہ لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو نہ نبوت ہوتی نہ امامت ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں سچے وہ جانشین جن کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے 4 نبی منتظر ہیں، 2 آسمان پر 2 زمین پر آشکار کرنے کے لیے موجود ہیں، اور بتانا یہی چاہتے ہیں کہ امام اور نبی کو کوئی غیر معصوم نماز نہیں پڑھا سکتا، اسی لیے آشکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حجت کو منتظر رکھا ہے، اور وہ حجت منتظر جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ حجت کے پیچھے ہی نماز ہو سکتی ہے، آگے بڑھ کے کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الارض وجدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، لیکن ہماری جدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے اوپر بھی حجت ہیں۔ اسی اعتبار سے آج کا دن ہے، دعا کرتے ہیں اس خوشی کی نعمت جو ہمیں عطا ہو، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔